اگر آپ اس دنیا میں شیطان اور نفس کی ماننے آئے ہیں تو زیادہ سے زیادہ آپ کیا کر لیں گے؟ زنا کر لیں گے، چوریاں کر لیں گے، قتل و غارت کر لیں گے، بڑے سے بڑا گناہ، بڑی سے بڑی بے حیائی، بڑی سے بڑی گمراہی کتنا فائدہ دے سکتے ہیں ایک انسان کو؟ زیادہ سے زیادہ نفس اور شیطان کی غلامی میں زیادہ سے زیادہ امیر ہو جاؤ گے، لڑکیوں کا مجمع اکٹھا کر لو گے، مشہور ہو جاؤ گے۔ جس طرح گناہوں کی لذت بہت تھوڑی ہوتی ہے نا، اسی طرح غلط راستوں پر چلنے سے جو کامیابی ہاتھ آتی ہے نا، اس کی مدت بھی بہت کم ہوتی ہے۔ جس طرح لذت ختم ہو جاتی ہے، اسی طرح وہ تمام کامیابیاں، وہ تمام شہرتیں، وہ تمام عزتیں بھی ختم ہو جاتی ہیں جو گناہوں، بے حیائیوں اور نافرمانیوں کی وجہ سے انسان اویل کرتا ہے۔ تو یار آپ کا کام اللہ کو راضی کرنا ہے، آپ کا کام عبادت کرنا ہے، آپ کا کام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایفرٹس کی لاج رکھنا ہے۔ کیا ہمارے نبی اس لیے روئے تھے؟ کیا ہمارے نبی نے اس لیے پتھر کھائے تھے؟ کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے لوگوں کی باتیں سنی تھی کہ اس کی امت یہ سب کرے جو ہم کر رہے ہیں، جس کے امتی ہونے کا ہم دعویٰ کرتے ہیں؟ کیا اس نبی نے ایسی امت کی خواہش کی تھی کہ جو امت اللہ اور اس کے رسول کے نام پر لوگوں کو دھوکہ دے رہی ہے، کلمے کا لباس پہن کر ہر وہ کام کر رہی ہے جس سے پوری دنیا میں کلمہ بدنام ہو، مسلمانوں کی پہچان، مسلمانوں کی شناخت بگڑ جائے؟ جس اسلام کی خاطر صحابہ کی زندگیاں داؤ پر لگ گئیں، جس اسلام کی خاطر صحابہ کے بچوں کو قتل کیا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باتیں سننی پڑی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی ہستی کو ظلم سہنے پڑے، اپنی نسلوں کو شہید کروا دیا، اس اسلام کو ہم جب اپنے ہاتھوں سے، اپنی قوتوں سے، اپنے گناہوں سے جب بدنام کر رہے ہوتے ہیں تو کیا ہمارا دل ذرا سا بھی نہیں لرزتا؟ ذرا سا بھی ڈر پیدا نہیں ہوتا اس دل میں؟ تو یار اللہ کو راضی کریں اللہ کے بندو، کیوں اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہو؟ کیوں اپنے آپ کو گرا رہے ہو؟ کچھ گناہ تو ایسے ہوتے ہیں کہ جب انسان سے وہ گناہ سرزد ہوتے ہیں تو یہ زمین اللہ سے کہتی ہے کہ اللہ اجازت دے اس بندے کو میں اپنے اندر لے لیتا ہوں۔ اور کچھ گناہ تو ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو بالکل جہنم کے کنارے تک لے جاتے ہیں، جبکہ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو اپنی نظروں میں گرا دیتے ہیں۔ تو گناہوں سے بہت بڑا لاس ہوتا ہے ہمارا۔ آپ صرف گناہوں کے مزے کو نہ دیکھیں، گناہوں کی کامیابی کو نہ دیکھیں، گناہوں کے نقصان کو بھی کبھی کبھار سامنے رکھ کر سوچا کریں۔ اینی جب بھی آپ اپنے حق میں ایسا کوئی ظلم کریں تو اس کے بعد اللہ کے پاس جایا کریں، اللہ کو منایا کریں۔ زمین کے جس ٹکڑے پر آپ سے گناہ ہو اسی ٹکڑے پر توبہ بھی کیا کریں۔ جس جگہ آپ سے گناہ ہو اسی جگہ اللہ سے توبہ کریں۔ جس دن آپ سے گناہ ہو اس دن اللہ سے توبہ کریں، تاکہ کل قیامت کے دن جب یہ زمین آپ کے گناہوں کی گواہی دے گی نا تو ساتھ میں یہ بھی کہے کہ اللہ کچھ دیر بعد اس نے توبہ بھی کی تھی۔ اور اللہ جب دیکھتا ہے کہ یہ واقعی معافی کا طلبگار ہے، یہ واقعی اس گناہ کے بوجھ کو اٹھا نہیں پا رہا، اس کی وجہ سے اس کی ساری زندگی ڈسٹرب ہے، تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے کبھی وہ گناہ کیا ہی نہ ہو۔ ہماری غلطی یہ ہے، ہمارا سٹریس یہ ہے کہ ہم گناہ تو کرتے ہیں، جو کہ بری بات ہے، نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اس کی مثال اپنے پیروں پر خود کلہاڑی مارنے کے برابر ہے۔ لیکن چلو گناہ ہو گیا، انسان ہے، ہو جاتا ہے۔ اس کی بڑی غلطی یہ ہے کہ گناہ کرنے کے بعد یہ توبہ نہیں کرتا۔ توبہ نہ کرنے کی وجہ سے انسان کی زندگی ڈسٹرب رہتی ہے۔ آپ کو بزنس میں لاس ہوا اور کسی اپنے نے آ کر آپ کا وہ لاس ریکور کر دیا تو آپ کا غم ہلکا ہو جائے گا، آپ اپنے لاس کو بھول جائیں گے۔ لیکن اگر وہ لاس کسی نے ریکور نہ کیا تو وہ غم مہینوں تک آپ کے ذہن میں گھومتا پھرتا رہے گا، اور اس غم کی وجہ سے آپ کی زندگی ڈسٹرب ہو جائے گی۔ کھانا کھاتے ہوئے بھی یاد آئے گا، نہ کسی سے پراپر طریقے سے بات کرو گے، نہ کچھ، سارا دن بس سوچتے رہو گے۔ یقین مانیں گناہوں کو اور بے حیائیوں کو کرنے کے بعد آپ اپنے ایمان کا بہت بڑا لاس کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اپنی جانوں پر تھوڑا سا رحم کر لو۔ نفس کے تقاضوں کو پورا کرنے میں اتنے مدہوش اور اتنا پاگل ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ آگے پیچھے کا نہ سوچو، بس جو دل میں آئے وہ کرتے پھرو، حلال حرام کی تمیز ہی نہ ہو، جائز ناجائز کی پرواہ ہی نہ ہو، بس دنیا جو دکھائے اس کے پیچھے بھاگتے پھرتے رہو۔ نہ 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 نہ، اپنی زندگیوں کو اسلام سے جوڑو۔ واللہ یہ اسلام آپ کے چہروں پر، آپ کے جسموں پر اتنا سوٹ کرتا ہے نا کہ اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ اللہ نے پسند کی ہے آپ کے لیے اسلام والی زندگی۔ مجھے بتائیں، اللہ کی چوائس میں کسی طرح کی کوئی کمی ہو سکتی ہے؟ جو فاتر ہے، حکمتوں کا مالک ہے، قدرتوں کا مالک ہے، جس نے پوری دنیا کو شعور دیا۔ دنیا کے پاس بہت چھوٹا سا دماغ ہے،
دنیا کے دماغوں نے جو فیصلے کر رکھے ہیں نا، ان کے پاس بہت تھوڑا سا ایکسپیرینس ہے. اکثر لوگ نا آپ کے اچھے ہونے کے باوجود، آپ کے لوئل ہونے کے باوجود، آپ کے پاس ایک ہیرے جیسا صاف ستھرا دل ہوتا ہے جس میں کسی کی نفرت، کسی کو نقصان پہنچانے کے ارادے نہیں پائے جاتے. لیکن لوگ اپنی کم علمی کی وجہ سے آپ پر الزام لگاتے چلے جاتے ہیں، آپ کو برا بھلا کہتے چلے جاتے ہیں. کوئی آپ سے دشمنی نکالنے کے چکروں میں ہوتا ہے تو کسی کو آپ سے حسد ہوتا ہے، تو کوئی ناسمجھی میں کوئی ایسی بات کر دیتا جس سے آپ یہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں، اپنے آپ کو کمپیئر کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ سامنے والا بندہ تو میرے بارے میں ایسا کہہ رہا ہے لیکن میں تو اندر سے ایسا نہیں ہوں. یہ تو مجھ پہ یہ الزام لگا کے چلا گیا کہ تم نے یہ کیا لیکن میں نے تو ایسا کچھ نہیں کیا. ان کی نظروں میں کتنا برا انسان ہوں، لیکن جب آپ اپنے اندر غور کرتے ہو تو آپ کو اپنا آپ ٹھیک لگ رہا ہوتا ہے، معصوم لگ رہا ہوتا ہے. ارے میری سیدھی سادھی بہن، بھولے بھالے بھائی، لوگوں کو کیا دکھتا ہے؟ جو تمہاری ریالٹی ہے اسے تمہارے علاوہ کون جانتا ہے؟ تم اگر برے ہو تو دنیا تمہیں اچھا کہہ سکتی ہے، لیکن تم اپنے آپ کو اچھا سمجھ نہیں سکتے. اور اگر تم اچھے ہو تو دنیا تمہیں برا کہہ سکتی ہے، لیکن تم اپنے آپ کو برا سمجھ نہیں سکتے. تو جب تمہیں پتہ ہے کہ تم اچھے ہو، جب تمہیں پتہ ہے کہ تم کلیئر ہو، جب تمہیں پتہ ہے کہ یہ الزام جو مجھ پر لوگ لگا کے جا رہے ہیں میرا ان میں کوئی ہاتھ نہیں ہے، تو پھر اپنے اندر ہی اندر خود سے جنگ کرنے میں کیوں مصروف ہو جاتے ہو؟ ریلیکس کیوں نہیں رہتے اور یہاں وہاں کی باتوں کو کیوں سٹریس بناتے ہو؟ اپنی ریالٹی کے ساتھ اگر تم خوش ہو اور لوگوں کو وہ سمجھ نہیں آ رہی تو یہ لوگوں کی غلطی ہے نا. الزام لگانے والے، بہتان لگانے والے، برا بھلا کہنے والے. اگر مجھے اور آپ کو باوجود اس کے کہ ہمارے دل میں کوئی گندگی نہیں ہے، ہم کسی کا برا نہیں چاہتے، لیکن انہیں یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ نہیں یہ تو بڑے نوسر باز ہیں، یہ تو بڑے غلط لوگ ہیں، یہ ان کی غلطی ہے کہ انہیں ایسا لگ رہا ہے. تو پھر یا تو اپنا آپ اگر تم پروف کروا سکتے ہو تو پروف کروانے کی طرف جاؤ، اور اگر پروف نہیں کروا سکتے تو اندر ہی اندر سے یہ سوچنا بند کر دیا کرو اس نے ایسا کیوں کہا، اس نے ویسا کیوں کہا، یہ کیوں ہو رہا ہے، وہ کیوں ہو رہا ہے. ہو رہا ہے تو ہو رہا ہے بھائی، دنیا میں بہت کچھ ہو رہا ہے، یہ بھی ہو رہا ہے، ہونے دو، آگے بڑھو. بس اتنا کہو نا لوگوں کو کہ مجھے گنہگار سمجھنے کی زحمت نہ کیجیے، کیا کیا قبول کرنا ہے فقط اتنا بتا دیجیے. ہر انسان کو نا بس تھوڑی سی اپنائیت کی نیڈ ہوتی ہے، 2-4 ورڈز محبت کے. وہ سننا چاہ رہا ہوتا ہے ساری زندگی، کسی اپنے کے منہ سے، کسی پرائے کے منہ سے. لیکن انفارچونیٹلی اس کا یہ انتظار کوئی ختم نہیں کر پاتا، جس کی وجہ سے بیچارہ دن بدن ڈوبتا جا رہا ہوتا ہے اپنی سوچوں میں، اپنے خیالوں میں. ایک کندھا چاہیے ہوتا ہے یار ایک انسان کو، ایک ایسا کندھا جس پر اس کو نیند آ جائے. ایک سینہ چاہیے ہوتا ہے یار کسی دوسرے بندے کا، کہ جس سینے سے لگ کر وہ بندہ اپنے غم ہلکے محسوس کرے. نہیں مل پاتا نہ میں کسی کو یہ سینہ، یہ کندھا ایسے الفاظ ڈیلیور کر پاتا ہوں، اور نہ دے پاتا ہوں، اور نہ کوئی مجھے. جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ میں خود میں غائب ہوں، مجھے خود کی فکر لگی ہے. میں اپنے آپ کو ایک مقام پر دیکھنا چاہ رہا ہوں. یہ ساری بھاگ دوڑ اپنے لیے ہے بھائی. تو جیسے میری اپنے لیے ہے نا، ویسے دوسروں کی اپنے لیے. دوسروں کی وہ فکر جو دل جیت لیتی ہے، وہ بول جو انسانوں کے غم بھلا دیتی ہے. انفارچونیٹلی آج وہ ملنا بند ہو گئے، تو آج سب کچھ کے ہوتے ہوئے انسان اپنے آپ کو اکیلا، دنیا سے دور، غموں میں گھرا ہوا، جکڑا ہوا محسوس کرتا ہے. اور اس احساس نے زندگیاں برباد کر دی. جیتے جاگتے انسانوں کو جیتے جی مار دیا. ختم کرے، ڈھونڈے ایسے لوگوں کو. ہر بندہ سوشل میڈیا پہ فیمس نہیں ہوتا بھائی، ہر بندہ امیر نہیں ہوتا، ہر بندے کے پاس گاڑی، دھن دولت، دنیا نہیں ہوتی، لیکن ہر بندے کے پاس ایک احساس رکھنے والا خالی دل ضرور ہوتا ہے. ایک ایسا دل ضرور ہوتا ہے جسے اپنائیت چاہیے ہوتی ہے،